وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، کل دن بھر ایک خبر نے سوشل میڈیا میں ہلچل مچائے رکھا اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا کہ کیا چل رہا ہے۔ مروجہ تبلیغی جماعت کے منفی اثرات ملت اسلامیہ پر کس طرح پڑنے لگے ہیں، پہلے وہ خبر سن لیجئے، اس کے بعد میرا تبصرہ۔ کیا یہی اسلام ہے کہ عنوان سے لکھنے والے نے لکھا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے اور واقعہ یو پی کے ضلع بجنور کی ایک بستی کا ہے۔ صبح چلے گی تو شام تک پہنچے گی، کوشش آخر کیسے انجام تک پہنچے گی۔ لبوں کی آزادی تو ہمارا بھی حق ہے، آواز اٹھے گی تبھی تو عوام تک پہنچے گی۔ ایک بھگوا لو ٹرپ کے معاملے میں بجنور کے ہی ایک گاؤں جانا ہوا۔ ہمیں خبر ملی تھی کہ ایک لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی ہے، لیکن اس کے جانے کے 24 گھنٹے بعد ہی اسے ایک جگہ سے ڈھونڈ کر واپس لے آئے ہیں، مگر لڑکی ضد پر اڑی ہوئی تھی کہ اسے اسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ بہرحال ہم لڑکی کو سمجھانے اور معاملے کی گہرائی جاننے کی نیت سے لڑکی کے والد سے اجازت لے کر اس کے گھر حاضر ہوئے۔ لڑکی کے والد دیکھنے میں بہت دیندار لگتے تھے، داڑھی، کرتا، جیب میں مسواک اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ باپ کے ساتھ میں بیٹھ کر باتیں کیں۔ بات کو مختصر کر کے گھر والوں سے کہا کہ لڑکی سے 5 منٹ تنہائی میں بات کرنی ہے۔ اجازت ملی تو لڑکی سے بہت سی باتیں ہوئیں۔ اس نے بھی ہم سے سوال جواب کیے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ بات کیسے شروع ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس سے یہ شرط رکھی کہ میں آپ سے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس لڑکے کے ساتھ نہ جائیں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنا اس کو بولنے کا موقع دیے میں نے چند باتیں کی کہ آپ خود سمجھدار ہیں اور اگر آپ جانا چاہ رہی ہیں تو یقیناً آپ کی کوئی مجبوری ہوگی۔ جس کے ماں باپ عزت دار ہوں ان کی بیٹی بے حیا کیسے ہو سکتی ہے، بے شرم کیسے ہو سکتی ہے، اتنی نادان کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی جائے۔ آپ خود پڑھی لکھی ہیں، آپ کو تو ایمان کی قیمت معلوم ہے، آپ کو تو حضرت بلال کا واقعہ معلوم ہے، اور بھی بہت ساری شخصیت کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں ان کو بتایا، ان کے جذبات کو ابھارا۔ پھر وہ اپنے جذبات کو قابو نہ رکھ سکی اور اتنے تڑپ کر یہ سوال کیا، کیا یہی اسلام ہے؟ جی ہاں، اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا، بھائی جان سچ بتانا، کیا یہی اسلام ہے جس پر میرے گھر والے عمل کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا، میری والدہ نے 40 دن 6 بار اللہ کے راستے میں لگائے ہیں، 2 مرتبہ 4 مہینے بھی لگائے ہیں۔ میرے والد 16 سال سے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ وقت لگا چکے، دونوں تہجد کے پابند ہیں، لوگوں سے رویہ بہت اچھا ہے، لیکن گھر میں یہ ظالم ہے۔ ہم صرف 2 بہنیں ہیں، بھائی ایک تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ہماری عمر 26 اور 29 سال ہے، نکاح کا کوئی نام نہیں۔ ہمارے کچھ رشتہ داروں نے نکاح کے لیے زیادہ کہا تو انہوں نے ان سے بولنا ہی چھوڑ دیا۔ گھر میں پیسے بھی نہیں، کام بھی نہیں کرتے۔ عالموں کے رشتے خود آئے تھے، والد کے ساتھی نے بتایا تھا، لیکن صرف برادری الگ ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ کچھ جگہ یہ کہہ کر منع کر دیا کہ لڑکے کے پاس چھوٹا گھر ہے، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں تنہا گھر میں چھوڑ کر دونوں اللہ کے راستے میں چلے آتے ہیں۔ ہم نے کئی بار منع کیا کہ سامان کون لائے گا، لیکن والد صاحب کہتے ہیں کہ اللہ خود حفاظت کرنے کے لیے موجود ہے، فکر کی ضرورت نہیں۔ ایک بار دونوں تبلیغ میں چلے گئے، ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے، بینک میں پرابلم ہو گئی، پیسے نکل نہیں پائے۔ چونکہ ہم آن لائن پیمنٹ والد صاحب کے اکاؤنٹ سے کرتے تھے، بینک والوں نے منع کر دیا کہ جس کا اکاؤنٹ ہے اس کا ہونا ضروری ہے، اس لیے بینک سے بھی کچھ نہیں ہو پایا۔ محلے سے مدد مانگی، کسی نے نہیں کی۔ یہ موبائل بھی گھر پر چھوڑ کر جاتے ہیں، بات نہیں کرتے کہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر میں نے اپنی دوست کو کال کی جو اس لڑکے کی بہن ہے، اس نے فوراً مدد کی، اپنے بھائی کے ساتھ گھر آئی اور کہا کوئی پریشانی ہو تو بتانا۔ بس یہیں سے بات شروع ہوئی۔ وہ شام کے وقت میں گھر پہ آئے تھے اور اس روز زور کا طوفان آیا،
بارش آئی تو ہم نے ان کو گھر پر روک لیا۔ رات کو ہماری کافی باتیں ہوئیں، ایک دوسرے کا نمبر بھی ہم نے لے لیا۔ لڑکے کو موقع مل گیا مجھے اسلام کے خلاف کھڑا کرنے کا۔ ہم سے دن رات باتیں ہوئیں، ہم دونوں بہنیں اسلام چھوڑ چکی ہیں۔ میری بہن لڑکے کے ایک دوست سے بات کرتی ہے۔ ہمارا ارادہ ہندو رسم و رواج سے مندر میں شادی کرنے کا تھا، لیکن بھائی آپ نے امید دلائی، جہنم سے ڈرایا، میرے ضمیر کو جگا دیا جو مر چکا تھا۔ میں توبہ کرتی ہوں، اب کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی جو اسلام اور اسلام کی تعلیم کے خلاف ہو۔ یہ کہہ کر وہ بہن مجھ سے گلے لگ کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ الحمدللہ دونوں بہنوں نے توبہ کی، تجدید ایمان کیا اور 2/7/2026 کو والدین کے حق میں گواہی بھی دی۔ لیکن سوال ابھی بھی مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، کیا یہی اسلام ہے؟ اس لیے کہتا ہوں علماء کی نگرانی میں تبلیغ کریں۔ ایسے گھر کے بارے میں کسی مفتی کا فتویٰ یہ نہیں ہوگا کہ آپ تبلیغ میں جائیں، بلکہ بیٹی کے ایمان و عزت کی حفاظت کرنا، حلال کمائی کر کے انہیں کھلانا، یہی بہت بڑا عمل ہے۔ اگر تبلیغ فرض ہے تو ایمان کی حفاظت کیا ہے، مال کی حفاظت کیا ہے، جان کی حفاظت کیا ہے؟ بدبخت ہے وہ انسان جو تبلیغ نہیں کرتا۔ لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تبلیغ کیا ہے۔ آج ہمارا معاملہ الگ ہو گیا۔ مدرس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تبلیغ نہیں کرتا، امام کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تبلیغ نہیں کرتا۔ اس معاملے میں مفتی قاسم صاحب، امام جامع مسجد رسول نگلا نے ہماری بہت رہنمائی کی۔ عبداللہ بھائی نے بہت مدد کی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سامعین، اس تکلیف دہ خبر میں کئی باتیں ہیں جو ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جوان بچیوں کو چھوڑ کر مروجہ تبلیغی جماعت میں جانا کیسے درست ہو سکتا ہے، وہ بھی ایسے وقت میں کہ ان کے لیے کوئی معقول انتظام نہیں ہے اور ان کی حفاظت کا کوئی بہترین بندوبست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ لڑکیوں کی شادی صرف اس وجہ سے نہیں کی کہ لڑکا برادری میں نہیں ملا۔ تیسری بات یہ کہ بچیوں کے والدین اسباب کو اہمیت نہیں دے رہے۔ یہ تینوں باتیں غلط ہیں۔ جب بچیوں کے لیے کوئی معقول انتظام نہیں ہے، پردے وغیرہ کا کوئی نظم نہیں ہے، تو مرد جماعت میں کیسے جا سکتا ہے، وہ بھی اتنی لمبی مدت کے لیے؟ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے، آپ کا یہ کہنا کہ والدین کی ذمہ داری ہے، اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں اور ان کی خدمت کی ذمہ داری آپ پر ہے، یا وہ کمانے کے لائق نہیں ہے اور انہیں کما کر کھلانا آپ کی ذمہ داری ہے، تو ایسی صورت میں ان کی خدمت و خرچے کا انتظام کر کے اور اجازت لے کر ہی جانا جائز ہوگا، بغیر اجازت نکلنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خرچے کی ذمہ داری والدین نے اٹھا رکھی ہے، اس کے علاوہ آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اگر وہ آپ کی خدمت کے محتاج نہ ہو اور آپ کے علاوہ کوئی اور ان کی خدمت کرنے والا موجود ہو، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ والدین کی اجازت کے بعد ہی نکلا جائے۔ تاہم اجازت کے بغیر بھی جانے کی گنجائش ہوگی، جبکہ ان کو آپ کی کسی طرح ضرورت نہ ہو۔ سامعین، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی اسی طرح کا ہے، اسے بھی سن لیجئے۔ ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے، آپ کی والدہ صاحبہ کی دیکھ ریکھ خدمت کرنے والا اگر آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو آپ کے ذمے والدہ کی اطاعت اور خدمت واجب ہے۔ بغیر ان کی اجازت اور ان کی ضروریات کا انتظام کیے جماعت میں جانا جائز نہیں۔ دارالعلوم ہی کے ایک دوسرے فتوے میں ہے، دعوت و تبلیغ کے کام سے باہر جانا ایک امر مستحب ہے، واجب نہیں۔ اور ماں کی خدمت جبکہ بیوہ اور ضعیفہ ہیں، خدمت کی محتاج ہیں، واجب ہے۔ لہذا بیٹے کو چاہیے کہ اپنی ماں کی خدمت میں لگ جائے اور انہیں آرام پہنچائے۔ انشاءاللہ اس میں زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ مقامی طور پر گشت میں اور تعلیم میں حصہ لیتا رہے۔ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کے دارالفتہ میں ایک استفتاء آیا، اس کے جواب میں مفتیان کرام نے کیا لکھا، دونوں پیش ہیں۔ سوال، میں ایک جماعت کا امیر ہوں، میرے پاس ایک آدمی آیا ہے اور کہنے لگا گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں، میری بیوی بیمار ہے اور صرف میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میں نے جتنا کمایا اتنا لے کر آ گیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ گھر کا خرچہ کہاں سے چلتا ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے ہاں جامن کے بہت سے باغ ہیں، بچے وہاں سے جامن توڑ کر لے آتے ہیں،
انہیں منڈی میں بیچ دیتے ہیں، اس سے گھر کا خرچہ چلتا ہے، اور بیوی بچے کہتے ہیں ہم فاقہ کاٹ لیں گے، آپ جماعت میں جائیں۔ تو اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اس شخص کا جماعت میں جانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: بصورت مسئولہ مذکورہ شخص کی جب بیوی بیمار ہے اور بچے چھوٹے ہیں تو بیوی بچوں کے نفقے کا انتظام کرنا اور ان کا خیال رکھنا اس شخص پر لازم اور ضروری ہے۔ ایسی صورت میں بجائے کسی جماعت میں جانے کے اپنے ہی علاقے میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کی کفالت بھی کرتا رہے، یوں دعوت کا کام بھی ہوتا رہے گا اور گھر میں فاقہ کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ دارالافتاء الاخلاص کراچی کا یہ فتویٰ سنیے۔ واضح رہے کہ اگر والدین تنگ دست ہوں اور بیٹے کے سفر پر جانے کی صورت میں ان کے خرچ کا انتظام نہ ہو یا ضعیف اور بیمار ہوں اور ان کی خدمت اور خبر گیری کے لیے کوئی اور موجود نہ ہو، تب تو والدین کی اجازت اور مرضی کے خلاف تبلیغ میں جانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے خرچ کا بھی انتظام ہے اور خبر گیری کرنے والے بھی موجود ہیں تو ایسی صورت میں اگر والدین کی اجازت کے بغیر کوئی شخص تبلیغ کے سفر پر چلا جائے تو انشاءاللہ گناہ نہ ہوگا۔ سامعین، مروجہ تبلیغی جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ علماء دیوبند کی بالکل بھی نہیں سنتی، ان کے جی میں جو آئے وہی کرتے ہیں۔ 100 سالوں سے علماء کرام سمجھا رہے ہیں مگر انہوں نے مانا نہیں۔ میں نے اسی رمضان میں بتایا تھا کہ ایک مرد رمضان کی پہلی تاریخ کو چلے کے لیے جماعت میں چلا گیا اور گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ لڑکی انسٹاگرام چلاتی ہے اور بے پردہ ویڈیو بناتی ہے۔ میرے پاس کسی صاحب نے جب ویڈیو بھیجا تھا تو بڑی حیرت ہوئی تھی، لوگ کتنے بےحس ہو چکے ہیں کہ اپنی بیوی اور نوجوان بچی کو چھوڑ کر جماعت میں نکل جاتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ وہ اسے دین سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نگرانی فرمائیں گے، حالانکہ یہ نری جہالت اور بدعت ہے، یہ توکل کے خلاف ہے، یہ بے دینی ہے۔ توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں، ان کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے۔ اس طرح بیوی بچوں کو چھوڑ کر جماعت میں نکل جانا ہرگز جائز نہیں ہے، یہ دین نہیں بلکہ دین دشمنی ہے۔ جامعہ علوم اسلامیہ بنوئی ٹاؤن کراچی کا فتویٰ سنیے۔ تبلیغی جماعت میں جانا بہت اچھی بات اور نیکی کا کام ہے، لیکن بیوی بچوں اور دیگر اہل حقوق کے حقوق کی ادائیگی بھی شریعت کی روح سے انتہائی ضروری ہے۔ نیز تبلیغی جماعت کے نظم و نسق اور تبلیغی جماعت کے بزرگ حضرات اور اکابرین کی ہدایات بھی یہی ہیں کہ تبلیغی سفر میں جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کے تمام حقوق کا انتظام کر کے اور گھر والوں کو راضی کر کے ہی آدمی کو تبلیغی سفر میں جانا چاہیے۔ لہذا اگر آپ کے خاوند نے 4 مہینے پر جانے سے پہلے گھر بار، نان و نفقہ اور دیگر اخراجات کا انتظام کر دیا ہے اور 4 مہینے کے سفر پر جانے سے آپ کو تکلیف نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہوگا۔ تاہم اگر ان کے 4 مہینے کی جماعت پر جانے سے آپ کو مشقت و تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہو یا کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ ہو تو آپ کے شوہر کے لیے اس صورت میں 4 مہینے کی جماعت پر جانا درست نہیں ہوگا، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ مقامی طور پر دعوت و تبلیغ کی محنت میں شامل ہو جائے کریں۔ سامعین، دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر یہ سوال و جواب دیکھیے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ زید کے گھر میں ایک بیوی ہے، 4 بیٹیاں ہیں۔ زید کو کسی دینی کام کے لیے مثلا تبلیغی جماعت کے لیے جانا ہے، گھر میں کوئی محرم نہیں ہے، اس حالت میں وہ گھر سے کتنی دور جا سکتا ہے جماعت کے نام پر؟ جواب: صورت مسئولہ میں زید کے گھر پر اگر کوئی محرم نہیں ہے، صرف ایک بیوی اور 4 بیٹیاں ہیں تو ایسی صورت میں باپ کو ان کی نگرانی کرنی اہم ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ فتنے کے ماحول میں انہیں تنہا چھوڑ کر جماعت میں نہ جائے۔ سامعین، علماء امت نے اس طرح صاف صاف اور 2 ٹوک فتوے بار بار دیے ہیں مگر جماعتی افراد میں جذبہ تسلیم نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خارج لوگوں کا لقمہ نہیں لیتے، ہم تو صرف ان لوگوں کا ہی لقمہ لیتے ہیں جو جماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے جماعتیوں کے گھر بھی ارتداد سے نہ بچ سکے۔ جماعتی افراد کہا کرتے تھے کہ ہم جماعت میں نہیں نکلیں گے تو قوم مرتد ہو جائے گی۔ ان کے گھر کی بچیاں ہی ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہونے لگی ہیں، اعاذنا اللہ منہ۔
اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہر طرح کی بدعت و خرافات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔